ہندوستان میں 17 یا 13 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اکثروں کے نام میں گل، باز گل، گل باز، گل خان، خان گل، گلزار. یہ ہندوستانیوں کے نام ہے، یہ پٹھانوں کے نام نہیں ہے. گل احمد مل 19 ملوں کا مالک، وہ کوئی پختون ہے؟ وہ دراجی کا رہنے والا ہے، گودرے کا ہندوستانی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کے نام. پختونوں میں یہ کمال ہے کہ وہ انبیاء کی عزت پر جان دیتے ہیں. چونکہ یہ مبارک نام ہے اس لیے پٹھانوں نے بھی رکھے. والحمدللہ الی ھذا. یہاں ایک استاذ تھے، پہلے وہ ایک بڑے دارالعلوم میں استاد رہے تھے. ان کا اصل نام تھا زیارت گل. دارالعلوم والوں نے ان کا نام بدلا اور رکھا عبدالحق. عوام کا یہ خیال ہے کہ عبدالحق اور شمس الحق اور نور الحق اور بدر الحق اور فلان الحق اور رب الحق، یہ کوئی اچھے نام ہے. ٹھیک ہے، مانا کے اعتبار سے اچھے. تو تفسیر کے اندر پڑھاتے ہوئے میں نے کہا کہ زیارت گل تو پیغمبر کا نام ہے، لیکن عبدالحق نام کا کوئی پیغمبر نہیں ہوا. ہاں محدثین کے ہیں، اولیاء اور اچھے لوگوں کے ہیں. تو مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اتنے بڑے دارالعلوم نے ان کا نام بدلا ہے، آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دارالعلوم بڑا ہے یا دارالعلوم دیوبند بڑا ہے؟ تو اس نے کہا دارالعلوم دیوبند. میں نے کہا سند میں زیارت گل لکھا ہوا. اس واقعی بڑے دارالعلوم نے نام نہیں بدلا ہے، بلکہ ان کو پتہ تھا یہ کہ یہ نبی کا نام ہے. اگر نام نبی کا ہو اور آدمی غبی ہو تو برداشت نہیں کر سکے. نام نبی کا ہے مگر اس کا مسمى غبی ہے، نالائق ہے، نام برباد کر دے گا. میرا نام ایک استاد نے رکھا تھا ریاض الحق. میں بڑا خوش تھا کہ آج سے میں ریاض الحق ہو گیا. وہ ہمارے استاد تھے، سرانکوں پر ہمارے تاجدار تھے. خیر خواہی میں تبدیل کیا تھا. اور دوسرے استاد ہمارے، یہ استاد مختصر المانی کے تھے. ہدایہ اول میں فقیہ العالم مفتی اعظم پاکستان حضرت الشیخ استاد المکرم مولانا مفتی ولی حسن تشریف لائے. کون ہے؟ کہاں داخل ہو گیا؟ کون آ گیا؟ ریاض اللہ. کدھر سے آیا؟ لڑکوں نے کہا جی زرولی کا نام تبدیل کر دیا اور ریاض اللہ کا رکھا. انا للہ و انا الیہ. کیوں؟ میں نے کہا جی زرولی خان کو بھی مانا ہی نہیں کر لے. زرولی جامع الدین والدنیا، اور ریاض الحق رہنے دو، مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے. میں نے کہا جی اپنے قلم سے کاٹا. حضرت نے اپنے قلم سے کاٹا اور واپس زرولی خان لے دیا. خیر بعد میں جب اختصار العلوم بنا، حضرت کا نام دارالحدیث پہ لکھا ہے، تو مجھ سے پوچھتے تھے کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں. کہا مجھے دعا دو، تم تو نام بنوا چکے تھے. مولانا بدیع زمان کی باتوں میں مجھے دعا ہے. کہا ریاض الحق نام رکھتے تو چندے کا پارٹر بک اور ایک تھیلا ہاتھ میں ہوتا، اس کے ٹوکے دروازے میں یہ مولوی صاحب آئے، ایسا نہیں چل رہا ہے، طالب علم بھوکے بیٹھے ہیں جی فلاں جگہ جی نے سیٹ صاحب ہے. کہا آپ یہیں پڑھاتے رہو، بیٹھے رہو، سارا جہان آپ کے دروازے پر آئے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی قبر نور سے بھر دے اور ان کا نافع علم ہمارا ذریعہ نجات بنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر استاد بھی استاد نہیں ہے، ہر استاد ہر علم کا استاد نہیں ہے. بعض اساتذہ ایسے ہیں جو جمیع علوم کے ماہر ہوتے ہیں. بعد میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے، بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، میں ہاتھ پیر دبا رہا تھا. کہتے زرولی خان نام کے 17 محدث، فقیہ اور مجدد گزرے ہیں، معلوم ہے؟ میں نے کہا شقائق اور نعمانیہ دیکھ لی. میں نے کہا حضرت منگوا چکا ہوں، دیکھ لی. وہ اچھا بات ہے. وہ طالب علمی کا سوال ابھی تک دماغ میں ہے. خیال آیا کہ ہم ان کو دلائل دیتے ہیں. کہ وہ الشقائق النعمانیہ، اس میں کیا نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا زرولی خان نام کے 47 آدمی مل گئے. کہا اچھا، بہت خوش ہو گئے. جامع الدین والدنیا. بس مناسبت اتنی کافی ہے کہ ایک استاد نے منظور کر لیا
اللہم لک الحمد والشکر۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان سے مراد پورا ہند ہے، سری لنکا بھی اس میں شامل ہے، سیلون اور سرندیپ بھی شامل ہے، نزل اعظم ہند ہے، وہ اب مستقل ملک ہے۔ اب یہ سندھ میں ایک جگہ ہے جہاں ایک بڑا ایگریکلچر کالج ہے، ٹنڈو جام۔ کہاں ہے ٹنڈو جام؟ وہ کالج وہاں ہے زراعت؟ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں، وہ بڑا کالج زراعت کا ٹنڈو جام ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے، بیرانی۔ اس بیرانی میں ابو ریحان البیرونی پیدا ہوا، جس نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت جو دنیا تھی اس میں سارا گھوما ہے۔ اس کے الفاظ سنو ذرا عقل آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ولدت بقریہ بیرانیہ وہی قریہ من قرى سندھ والسندھ ناحیۃ من نواحی کابل۔ کابلیوں کا جب زور تھا کہتے ہم سندھ لے لیں گے، اب آرام سے بیٹھ۔ کہتے ہیں میں بیرانی میں پیدا ہوں، یہ سندھ کی ایک بستی ہے اور سندھ کابل کا ایک حصہ ہے۔ اتنی بڑی سلطنت ہے ان کی۔ دیکھیے ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ، ایک سفر نامہ اس کا نہاریہ ہے، ایک سفر نامہ اس کا لیلیہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں میں ایک ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں سیاہی نہیں ملتی لکھنے کے لیے، لیکن پانی سیاہی ہے، اور ہم پانی سے لکھ رہے ہیں اور وہ سیاہی کا کام کر رہا ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہمارے مخلص دوست قاضی احسان صلی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اصلی نسخے سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے لا کے دیا ہے، اسی کا حوالہ آج دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ من قری سندھ والسندھ من نواحی کابل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔